محفل میں اپنے افکار عالیہ سے فیضیاب فرمائیں. آپ ذرا بلند بلانوں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اب آپ نے خطاب سننا ہے یا اپنا خطاب کرنا ہے؟ جی آپ نے سننا ہے یا خطاب کرنا ہے؟ سائیڈوں والے کیا ارادہ ہے، سننا ہے یا آپ نے خطاب فرمانا؟ سننا ہے نا. تو چند منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں کہ اللہ کے نبی کی محفل ہے اور اس محفل کا نام ہے ذکر حبیب خدا. اور جہاں ذکر حبیب خدا ہوتا ہے وہاں اللہ کے ملائکوں کا نزول ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے ڈھال چال انداز کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ خوش و خضوع سے عقیدت و محبت سے سماعت کریں گے تو یہی ملائکہ آپ کے لیے بخشش کا پرچہ لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر جو آپ اسی طرح اس کو ایک میلہ کھیلا سمجھ کے آپ اس محفل کو گزاریں گے تو پھر یہ ثواب کے بجائے آپ کے حصے میں گناہ جائے گا. دوستوں چند منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر کے اللہ پاک کے ذکر، اللہ کے حبیب کے ذکر میں شامل ہو جائیں. خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ثابت سجد کے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو. نام فقیر انہانا باہو قبر جنہاں دی جیوے. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کافی دیر ہو گئی، آپ بڑے ذوق و شوق سے ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. تقریباً یہ 19ویں یا 20ویں محفل ہے، 19ویں محفل ہے جس میں اور آپ کنٹینیوس حاضری دے رہے ہیں. کہ میرے مالک کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی محفل کے لیے منتخب کر لیا. ورنہ دنیا میں کافی لوگ ہیں، کوئی نشوں میں پڑا ہے، کوئی جوؤں میں پڑا ہے، کوئی برائیاں کر رہا ہے، کوئی ٹی وی اور سینما ہالوں میں پڑا ہے، اور کوئی گلہ اور غیبت میں بیٹھا ہے. اور آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ مصطفیٰ کے ذکر میں بیٹھے ہو، ذکر حبیب خدا سن رہے ہیں. اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. اور کئی چہرے ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال نظر آتے ہیں، اور یہ انعام ہے. اللہ نے بعض لوگوں کو
اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور آپ ان چنیدہ لوگوں میں سے ہو جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چنے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ حضرت قبلہ سید محمد خالد شاہ صاحب گیلانی القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے موجود ہیں، اور مجھے ان کی یادیں ہر لمحہ ہر پل ستاتی ہیں کہ واقعی وہ اللہ کے کامل ولی تھے۔ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول سنا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ولی کی پہچان ہے 3 انداز۔ ایک ولی دریا کی طرح ہوتا ہے، ولی دریا کی طرح سخی ہوتا ہے، جس طرح دریا ہے نا بہہ رہا ہے اور اس کے بہاؤ سے کئی نہریں نکلتی ہیں، کئی نالے نکلتے ہیں، اور لاکھوں بیریل پانی جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن دریا کی موج میں فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی سخاوت کو تقسیم کرتا رہتا ہے۔ ولی میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دریا کی طرح سخاوت بانٹتا رہتا ہے اور اس کی موج آگے بڑھتی رہتی ہے۔ دوسری، ولی سورج کی طرح شفیق ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک کام کی باتیں تھوڑا پلے باندھ لو۔ ولی سورج کی طرح شفیق ہوتا ہے اور سب پہ مہربانی کرتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ اس پہ غور کریں کہ اس کی کرنیں ہر گھر میں جاتی ہیں، چاہے غریب ہو، کنگال ہو، کلاش ہو، امیر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، جواری ہو، شرابی ہو، موالی ہو، بے ادب ہو، با ادب ہو، کس طرح کی بندہ ہے، لیکن سورج اپنی شفقت والی کرنیں ہر گھر میں پہنچاتا ہے۔ اور مرشد بھی، ولی بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ چاہے کوئی گناہگار ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ سب پر برابر ہوتی ہے۔ ولی سب کو ایک ہی توجہ سے دیکھتا ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہوتی ہے کہ سب پر برابر کی شفقت فرماتے ہیں۔ اور تیسری نشانی ولی کی یہ ہے کہ ولی زمین کی مانند عاجز ہوتا ہے۔ سمجھ آئی یا پہلی چلی گئی؟ آئی ہے نا؟ یعنی ولی زمین کی مانند عاجز ہوتا ہے۔ ولی کا عجز، ولی کی انکساری اور ولی کا جھکنا اور ولی کی برداشت وہ زمین کی مانند ہوتی ہے، جس طرح ہم اور آپ زمین پر جتنا بھی ظلم اور جبر کریں، زمین سموتلی سکوت سے اپنی جگہ ہے، اور پھر بھی اس کے اندر عاجزی ہے۔ بندے اکڑ کے چلتے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، بندے اس کو کھود رہے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، بندے اس کے اندر بم رکھ کے اس کو پھاڑ رہے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، لیکن زمین کی عاجزی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ تمام تر قوتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ یہی سخت ترین بندہ اگر جھکتا ہے تو زمین کے اندر جھکتا ہے، مر جائے کہ زور ور جوان کے جنہیں کہیے پہاڑ تھے، جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہ گئے، پھر وہ ایسے بہ جاتے ہیں کہ وہی زمین ہے، پھر انہوں نے اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ زمین ماں کی طرح شفیق ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے اور عاجز ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی کی بھی نسبت اور مثال یہی ہے کہ اللہ کا ولی اس کے ساتھ جتنی کوئی زیادتی کر لے، اللہ کا ولی جھولی آگے رکھ دیتا ہے، اور ولی اللہ کی جھولی ایسی ہے کہ پھر بھی دعا کرتا ہے، یا باری تعالیٰ یہ بے خبر ہیں، ان کو میرے مقام کا پتہ نہیں ہے، تو مہربانی فرما، ان کے اوپر کرم فرما۔ سبحان اللہ۔
اور ولی کو ہمیشہ آپ نے عاجز اور جھکتے ہوئے دیکھا. ولی کبھی اکڑتا نہیں ہے، کبھی تکبر نہیں کرتا، کبھی مغروری نہیں کرتا. ولی کے اندر عاجزی ہے. جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول مقدس ہے. پیارے دوستو دیکھیے کہ ہم ان ولیوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں جن کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہیں. تمام خوبیاں موجود ہیں. ہم انہی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. اور پیارے بھائیوں اور عظیم دوستو، حضرت خواجہ تاج العارفین کوکس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مقدس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخصیت شیخیت کے مقام اور درجے پہ تب بیٹھتا ہے جب قاف سے کیاف کا علم سیکھے. سبحان اللہ. ایک ہے کاف لکیر کش والی کاف، اور ایک ہے کیاف، کاف دو نقطہ اور الف پھر فے کیاف. کاف سے کیاف تک کا علم حاصل کر لے، وہ مقام شیخیت پہ، طریقت پہ اور ولایت پہ فائز ہوتا ہے. اگر وہ علم نہیں رکھتا اس کو مقام ولایت کہلوانے کا حق نہیں ہے. کسی نے پوچھا حضور ہماری سمجھ سے بالا تر کاف اور کیاف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قاف سے مراد ہے کن فیکون. جب رب نے فرمایا کن اور بن گیا اس وقت کا علم اس کو. جیسے حضرت سخی سلطان باؤ فرماتے ہیں کن فیکون جدو رب فرمایا اسوی کولوں حاصل. میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کن فیکون تکل دی گلے اسا اگے پریت لگائی. یعنی یہ جو کن کا علم ہے اس مقام کو بھی وہ ولی جانتا ہو، اس کو یاد ہو. اور پھر کیاف سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے کن سے لے کر قیامت تک کے تمام علوم کا اس کو پتہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت تک کیا ہونا ہے، کیا آنا ہے، کیسے نظام بدلنے ہیں، یہ اگر اس کو پتہ ہو تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن اگر آپ غور سے دیکھیں، ہم کیوں اولیاء اللہ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عالم کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اور کسی عارف کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کرو. سبحان اللہ. ولی کو یہ بصیرت حاصل ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو بھی وشواس پیدا ہوتے ہیں اللہ کا ولی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے جب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ اپنا دل بھی صاف رکھو، اپنے دماغ بھی صاف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. سچ مجھے آتے ایک پرچی ملی کہ گزارش ہے کہ عنوان میں عظمت صحابہ رحمان کی نظر میں اس حوالے سے بات کیجیے. وہ انشاءاللہ ضرور میں نے جو آیت مقدس تلاوت کی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. پیر سید واجد علی گیلانی صاحب، پیر سید حسین احمد صابری چشتی صاحب اکارہ سے، اور پیر سید واجد حسین شاہ صاحب فیصل آباد سے ہمارے ہاں درمیان موجود ہیں اور ہمیشہ ہماری اس محفل کی زینت ہوا کرتے ہیں. اور آپ کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. ہمیں تو آسرا بھی سادات کا ہے، اور ہم سنی خوش بخت ہیں کہ ہم در کے بھی غلام ہیں، گھر کے بھی غلام ہیں. فی زمانہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ سنیوں کے اندر فرقے بنائے جا رہے ہیں اور سنیوں کے اندر گستاخی کا عنصر ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ سنی بریلوی جو ہیں یہ بھی گستاخانہ الفاظ بیان کر کے پکڑ میں آ جائے.
لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں علماء کی سوچیں اپنی جگہ، آپ کی محبت قائم رہنی چاہیے۔ ہم نبی کے در کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر کے بھی تو غلام ہیں۔ جب اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں، اور جب صحابہ رسول کو دیکھتے ہیں کہ ان کے قدموں کو چوم کر سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والے، یہ صحابہ کرام کو پکارا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رحمان کی نظر میں، اس سے بڑا اور کیا کمال ہو کہ اللہ نے جب ابتدا کی اسم محمد سے تو ان کے ساتھ جوڑ دیا صحابہ رسول کو۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والے کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، اور کافروں پر سختی یہ ہے کہ جب گرج کے میدان عمل میں آتے تھے تو اگر والد بھی سامنے آ جائے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے، والد نے کہا کہ ایک دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، پدری محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کی قسم ہے بابا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے تو میں عشق محمد میں تمہیں چھوڑتا نہ، میں ذبح کر دیتا۔ حضور کے غلام جو ہیں اب ہم صحابہ رسول کے مقام اور مرتبے کو جانتے سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم تو پرولا اعلان کرتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا ولی ہو جائے صحابی کے گھوڑوں کی ٹاپ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی کا مقام بہت اعلیٰ ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، وہ صحابی بن گئے۔ اور ویسے دیکھتے رہے ایمان میں نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے چہرے مقدس کو دیکھا۔ اب پھر آپ آگے دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا جس بھی صحابی نے کوئی خدمت کی ہے، قربانی دی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں آپ جب مسجد قبلتین کا واقعہ ہوا، مسجد قبلتین ابھی بھی جا کر دیکھیں مدینہ شریف میں کیا ہوا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور خیال آگے یا باری تعالیٰ لوگ مجھ پر باتیں مناتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم اللہ کے محبوب ہو، آخری نبی ہو اور سب سے افضل ہو تو پھر قبلہ تو وہی ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی کو تم بھی سجدہ کرتے ہو، تو تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا مسلمانوں کا قبلہ جدا ہو۔ اسی وقت خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی ہے اے محبوب آپ نے ارادہ کر لیا ہے نا، جس طرف رخ موڑو گے وہی قبلہ ہو جائے گا۔ اب میں نے خود جا کر فزیکلی دیکھا ہے کہ جہاں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نا، اللہ نے فرمایا اب مڑ جاؤ جہاں ارادہ ہے۔ محبوب نے چاہا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، تو سرکار وہاں سے نکلے اور بالکل بیک پہ چلے، ریورس بالکل بیک پہ۔ اب صفیں ایسے کھڑی ہیں، سب کا رخ ایسے ہے، اور آقا نکلے اور بالکل بیک پہ آ کے بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے رخ کیا۔ 10 صحابی میرے محبوب کے پیچھے پیچھے خرامہ چلتے آئے، اور جس طرف مصطفیٰ نے رخ پھیرا اسی نماز کی حالت میں انہوں نے بھی رخ موڑ دیا۔ اللہ کو ان صحابہ کی ادا پسند آ گئی اور خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب جنہوں نے آپ کی اقتدا کی ہے ان کو خوشخبری دو کہ بلا حساب و کتاب یہ جنت میں جائیں۔ آج میں حیران ہوتا ہوں لوگ کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ آج وہ ایمان کے صدیق اکبر
ایمان عمر فاروق اور ایمان حضرت عثمان غنی اور ایمان حضرت امیر معاویہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں. ارے تم دیکھو تو صحیح، عشرہ مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق تو سب سے پہلے تھے، حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے. یہ صحابہ کرام حضور کے پیچھے پیچھے چلے آئے اور رب کو یہ ادا پسند آئی اور خالق کائنات نے فرمایا کہ جنت میں یہ بے حساب و کتاب جائیں گے. سبحان اللہ. کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ہمیں تفریقوں کی بات نہیں کرنی، ہم نے محبت کی بات کرنی ہے، ہم نے جڑنے کی بات کرنی ہے، ہم نے پیار کی بات کرنی ہے، ہم نے عشق کی بات کرنی ہے. اگر صدیق اکبر کا عشق دیکھیے، صدیق اکبر کا مقام دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے تو کیا کمال ان کی محبت ہے کہ ایک دن آقا دو عالم نور مجسم جانے کائنات جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیو سن لو، ایک دن ایسا ہوگا کہ خالق کائنات کی طرف سے مجھے آرڈر ہوگا کہ ہجرت کر جاؤ، اور اس دن میں تنہا نکلوں گا اور ایک دوست کو آپ میں سے ایک دوست کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اب آپ نے مشترکہ بات کر لی، پتہ نہیں وہ کون سا خوش قسمت ہوگا جو مدنی منٹھار کے ساتھ جائے گا. اب جب رات آئی ہجرت کی، کملی والے آقا نور مجسم جانے کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پر لیٹا دیا. کیا خوش قسمت وہ ہستی تھے جن کو محبوب نے اپنا بستر عطا فرما دیا اور فرمایا ہے میرے ویر علی مجھے ہجرت کا حکم آیا ہے اور آپ نے یہ سامان رکھنا ہے، امانتیں رکھنی ہے اور آپ نے میرے پاس آنا ہے اور کل یہ تقسیم کر کے آنا ہے. علی اسی بستر پر لیٹ گئے جس پر کملی والے آقا لیٹے تھے. کسی نے علی سے پوچھا ہے علی آپ کو ہم نے ہمیشہ جاگتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا، کبھی سکون سے نیند بھی کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک رات سکون کی نیند کی ہے. کون سی رات؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کب موت آ جائے گی، لیکن جس رات میرے محبوب نے مجھے کہا کہ کل یہ امانتیں تقسیم کر کے تم نے مدینہ کا سفر کرنا ہے، میں سمجھ گیا کہ آج رات اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ میرا سفر نکال دے. سکون کی سو گیا، آرام سے لیٹ گیا. اور جب علی لیٹے تھے نا تو دشمن نے حملہ کر دیا کہ جناب حضور وہیں پہ جلوہ گر ہیں اور ہم ان کو معذلہ شریک کرتے ہیں. ایک نے کہا چادر ہٹا کے تو دیکھو ہے کون؟ جب چادر ہٹائی تو علی بیٹھا ہے. سبحان اللہ. مولا علی سے پوچھتے ہیں محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا تو پہرے پر تم ہو یا میں ہوں؟ ہے نا تو تم لوگ دے رہے ہو، تم دیکھو کہاں گئے ہیں، میں تو آرام سے سویا ہوا ہوں. پھر میرے محبوب جب وہاں سے نکلے اور جیسے آپ نے مٹی پھینکی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی، میں رب نے پھینکی. ان کی آنکھوں کو میں نے اندھا کیا. اب مصطفیٰ کریم آگے گئے تو حضرت صدیق اکبر باہر کھڑے ہیں اور دو آپ نے ناکیں یعنی دو اونٹنیاں پکڑی ہوئی ہیں اور کھڑے ہیں. میرے محبوب نے کہا اے صدیق اکبر تمہیں کس نے بتایا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اس تیاری سے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے ہجرت کا آرڈر آئے گا اور میں ہجرت کے لیے نکلوں گا، اس دن سے آج تک رات کو نیند نہیں کی اور یہ سوچتا تھا ہو سکتا ہے کہ ان خوش قسمتوں میں میں ہوں جو کملی والے کے ساتھ جاؤں. اسی رات سے سویا نہیں، دو اونٹنیاں نئی خریدی تازی خریدی اور پکڑ کے کھڑا رہتا ہوں کہ آقا آئیں گے اور جانے میں لیٹ رہو، میں سب سے پہلے تیار کھڑا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. اور ایک دفعہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کملی والی سرکار محفل میں موجود ہیں اور کملی والے آقا نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا. مدینہ شریف کی زندگی ہے. ایسا دن ہوگا کہ میں گھر دیر سے آؤں گا اور پینے کے لیے مشکیزے میں پانی نہیں ہوگا اور لنگر پکانے کے لیے آگ نہیں ہوگی. میں آگ اور پانی کی تلاش میں باہر نکلوں گا. سب صحابی سن رہے تھے.
وقت گزرتا گیا، کوئی عرصہ گزرا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ سے گھر آئے تو اماں عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ پانی پلاؤ۔ عرض کی حضور مشکیزیں خالی ہے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ فرمایا اے عائشہ کھانا چاہیے تھا۔ عرض کی حضور آج آگ کو سنبھال کے رکھنا میں بھول گئی تھی، اور آگ نہیں ہے کہ آگ جلا کے کھانا بنایا جائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ اٹھایا اور آگ اور پانی کی تلاش میں باہر نکلے۔ جنت البقیع سے تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک میدان میں ایک شخص کھڑا ہے اور دور سے نظر آ رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خرامہ ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ میں مشکیزہ پانی کا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے صدیق یہ کیا ہے؟ عرض حضور جس دن آپ نے فرمایا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں پانی اور آگ کی تلاش میں نکلوں گا، اس دن سے میری رات کا چین آرام ختم ہو گیا۔ میں روزانہ مشکیزہ پانی کا اور آگ لے کے کھڑا ہوتا ہوں، اگر کملی والے کو ضرورت ہو تو یہ غلام پیش کرے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ اور آج کے زمانے میں 1400 سال کے بعد آج تم میدان میں آ کر آپ میزان رکھ کے بیٹھے ہو اور تول رہے ہو کہ کون جنتی ہے کون نہیں ہے، کون بخشا گیا کون نہیں بخشا گیا۔ ارے صدیق اکبر کا تو یہ لمحہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تمہیں قیامت تک کہ کملی والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کے سامنے صدیق اکبر کے جسم اطہر کو لایا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے، یا رسول اللہ، جو آپ کا یار غار ہے وہ یار مزار بننا چاہتا ہے، اجازت ہو تو دروازہ کھول دیں تاکہ یار کو آگے اندر لایا جائے۔ اچانک پٹ سے دروازہ کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے کہ دوست کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، خدا آج کے زمانے میں لوگوں کی الجھنوں میں مت پڑو، محبت کے ساتھ چلو، پیار کے ساتھ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھو۔ محبت کرو گے تو ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اہل بیت کی محبت کا کیا زاویہ ہے؟ خالق کائنات کے محبوب نے اعلان فرما دیا کہ میں اس دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی قدر کرو گے، ان کا دامن تھام لو گے تو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار رہو گے۔ پوچھا گیا حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن اور میری اہل بیت۔ اللہ کے قرآن کا دامن تھام لو اور میری اہل بیت کا دامن تھام لو۔ جس نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا، جس نے خالق کائنات کے قرآن کو تھام لیا، وہ کبھی بھی مار نہیں کھا سکتا۔ اور سنی تم خوش قسمت ہو، قرآن کا دامن بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے محبوب کی اہل بیت کا دامن بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اہل بیت کے تابعدار ہیں، ہم نیاز مند ہیں، ان کی محبت رکھنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جس مقام پر مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، میں اس مقام پہ گیا۔ ابھی بھی وہ میدان موجود ہے، وہ اسٹیج موجود ہے جہاں کملی والے سرکار نے کھڑے ہو کر تمام صحابہ سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور صحابہ نے حضرت علی کے سامنے ہاتھ مان کے کہا اے علی، تھوڑی بہت رنجشیں ہوتی رہی تھی، لیکن آج کے بعد جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تمہارا قدم بھی ہمارے سر پہ ہے، تمہارا ہاتھ بھی ہمارے سر پر ہے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ پیار تھا صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے جتنے بھی بزرگ ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر نسبت جوڑ کر دیکھیں تو ولی اللہ ہمیشہ کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے چوکس رہتے ہیں۔ مجھے
نے کل رات بھی اپنی گفتگو میں 644 چک میں بتایا تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سائیں جی یہ تو بتائیے پیر صاحب آج زمانے میں بھی کوئی ولی ہے؟ بولو تو صحیح. ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں. آج زمانے میں بھی فی زمانے میں کوئی ولی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ نے واقعہ پڑھا ہے نا کہ اگر کسی بھی علاقے کا کوئی کتب یا ابدال فوت ہو جاتا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت غوث العظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے حضور فلاں علاقے کا کتب ابدال فوت ہو گیا ہے، مجھے ابدال چاہیے. اور ایک دفعہ آپ نے چور نکال کے دیا، یاد ہے یا نہیں ہے؟ چور نکال کے دیا. اب میں نے جب اس تاریخ کو کھنگال کے دیکھا نا تو میں نے غوث العظم کی تاریخ پڑھ کے میں تو حیران رہ گیا کہ غوث العظم پیران پیر دستگیر کا جو پیرہن مبارک چوغا مبارک ہوتا تھا، جبہ مبارک، اس کی قیمت اس زمانے میں 4.5 کروڑ ہوا تھا. اس دور کا 4.5 کروڑ آج کے زمانے کا کیا ریٹ؟ وہ جبہ مبارک ابز وطن فرماتے تھے. اور جو آپ کی پابوش مبارک تھی اس کی قیمت 1.5 کروڑ تھی. زمرد و یاقوت کے ساتھ جڑے ہوئے وہ پابوش مقدس اور غوث العظم پیران پیر دستگیر زیب تن فرماتے تھے. لیکن آپ جب اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے جاتے تو آپ وہ جبہ مبارک اتارتے اور کونٹی کے اوپر لٹکا دیتے. اندر سے جو پیرہن پہنا ہوتا اس کو کئی پیوند لگے، کئی پیوند کاری لگی ہوئی ہے، سلائی ہوئی ہے اور وہ پہنا ہوا ہے. آپ جا کر کھڑے ہوتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے. کسی نے پوچھا حضور یہ نیا نرالا نظام دیکھا ہے کہ باہر نکلتے ہیں تو ٹھاٹ باٹ ہے اور جب اندر حجرے میں جاتے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے اور وہ بھی کئی پیوند کاری کیے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے اس ولی نے فرمایا کہ ہاں وجہ یہ ہے کہ جس خالق کو یہ انداز پسند ہے اس کے سامنے عاجز بن کے جاتا ہوں اور جس مخلوق کو ٹھٹ پسند ہے ان کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاتا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ دیکھو یہ محتاج ہے، مانگنے والا ہے. اور اللہ کے سامنے مانگنے والا بن کے جاتا ہوں اور دنیا کے سامنے دینے والا بن کے جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ دنیا کے سامنے دینے والا اور اللہ کے سامنے مانگنے والا وہ غوث العظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز رامخانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. آپ نے فرمایا مریدی لا تخف واشن فینی عزوم قاتل عند القتال، ہے میرا مرید خوف نہ کر کسی دشمن اور بدخواہ کا، کوئی تیرے ساتھ دشمنی کرنا چاہے گا میں عبد القادر جیلانی اسے پہلے ختم کر دوں گا. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتا نلت المنالی، اے میرا مرید اگر تیرا مقام اور مرتبہ کم ہے اللہ نے مجھے وہ رفت عطا کی ہے، تو میرے ساتھ جڑتا جائے گا تیری شان میں اضافہ ہوتا جائے گا. مریدیہم و تقوشتا والی و افلا ما تشاؤ فالاسم والی، اے میرا مرید پریشان نہ ہو، غمزد نہ ہو، مجھے رب نے غنی کر دیا ہے، تو میرے ساتھ جڑ کے تو دیکھ میں تمہیں بھی غنی بنا دوں گا. اتنی عظیم ہستی کے ساتھ ہماری نسبت ہے. یہ غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی جنہوں نے اتنے کمالات دکھائے کہ دنیا حیران ہو گئی. میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہوا کہ لوگ اگر کسی فقیر کو دیکھتے ہیں نا بے شک جتنا بڑا کامل کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں یار یہ ولی نہیں ہو سکتا. اور جو جبے کبے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ آئے گا تو لوگ کہیں نہیں جی بڑا ولی ہے جی بڑی گل ہے، انہیں لوگ دے پیچھے آ بڑی شان و شوکت نال چل رہا وا. لوگ اس طریقے سے منتے ہیں. تو بھائیوں
میں جو گزارش کر رہا تھا کہ مجھ سے سوال ہوا کہ بتائیے تو صحیح کہ آج زمانے میں بھی کوئی ولی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر ولی نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. ولی موجود ہیں، ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں. ہم کسی بھی ولی کو، کسی بھی مرشد کو، کسی بھی پیر کو، کسی بھی سید کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو تنزیہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. پیر بیٹھتا کیسے ہے، پیر اٹھتا کیسے ہے، پیر دیکھتا کیسے ہے، پیر لیٹتا کیسے ہے، ہم ان کو تنزیہ نگاہ میں دیکھتے ہیں، پھر ہمیں مقام نظر نہیں آتا. محبت کی نگاہ سے دیکھو تو کرامت ہی کرامت نظر آئے گا. اس زمانے میں عاجزی انکساری تھی، اللہ والوں کے ساتھ محبت تھی. ان ولی کے کسی بھی انداز کو دیکھتے یہی کہتے کہ یہ بھی ایک کرامت کا حصہ ہے، اور یہ جو اللہ کا راز ہے جس راز سے یہ ولی چلتے ہیں. جس طرح حضرت یہ جو تھے حضرت مولانا شمس تبریز نے جب دیکھا نا فقیر کو، مولانا روم نے شمس تبریز کو دیکھا تو شمس تبریز تو بالکل نانگے مست فقیر تھے، اور مولانا روم جو ہے وہ بیٹھے ہیں اپنے مدرسے میں. جیسے درویش آئے نا تو درویش نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ چیز واٹ از دس، یہ کیا کر رہے ہو؟ مولانا نے کہا فقیر صاحب یہ قیل و قال استو نہ میرا میں یہ قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تو نہیں جانتا. اس نے کہا اچھا میں نہیں جانتا. نہیں، اس نے اٹھائیں کتابیں اور حوض میں پھینک. اب کتابیں حوض میں گئیں تو مولانا بھاگے، علم گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اس نے تو چھاپے خانے تھے نہیں کہ ان میں محفوظ ہوتی. ایک ہی کتاب کلمی نسخے کی بڑی مشکل سے بنتی تھی، کئی سال لگتے تھے لکھنے والے کو. اب حیران ہے مولانا جو ہے بھگا رہے، پکڑو جانے نہ پائے. علم کو تباہ کر دیا، علم کو برباد کر دیا، علم نہیں رہا. جلدی کرو، پکڑو اس کو، مارو، سزا دو. اور جب طلباء بھگا رہے ہیں حوض کے چاروں طرف بھاگ کے، جب طلباء بھی تھک گئے، فقیر بھی تھکے، فقیر نے کہا مولانا صبر تو کرو، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک پوچھتے ہو کیا مسئلہ ہے؟ علم برباد کر دیا آپ نے، علم کو تباہ کر دیا آپ نے، اور پوچھتے ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کتابیں چاہیے یا بندہ مارو گے؟ اتنی ٹھنڈی سی مان، کتابیں چاہیے یا بندہ چاہیے؟ بندہ مارنا ہے یا کتابیں؟ دیکھیے ہمیں کتابیں چاہیے. فقیر نے اسی حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب نکال کے رکھتا گیا. سب کتابیں ایسی تھیں، ان کو جب جھاڑ کے دیکھا تو ان سے بٹی گرد نکل رہی تھی، پانی نہیں. کتابیں محفوظ. حیران ہو گئے. مولانا روم نے فرمایا فقیر صاحب یہ چیز. فقیر نے کہا کالا قالستی حالستو نہ ملا. علم رسول، ہاں یہ عمل رسول ہے، اس کو تو نہیں جانتا. پھر فقیر آگے، مولانا پیچھے. اب کال پیچھے ہے، حال آگے ہے، اور بھاگ کے پوچھا حضور کرم کرے. پھر آپ نے اس کے نفس مارنے کے لیے کہا کہ شراب اٹھاؤ، شہر میں چلو جاؤ، ایک فاحشہ خاتون کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. ایک واقعہ میں نے کسی بزرگ کا پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ روزانہ ایک ہی بازاری عورت کو خریدتے، یعنی بھئی آج نائٹ تمہاری میرے حوالے ہے، اور اس کا دروازہ بند کرا کے خاموش ہو کر بیٹھے رہتے. اس کو کہتے بھئی جو میں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، تم نے پیسے دیے، شاباش نیت کرو نفل کرو. وہ بھی نفل پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، اور شہر میں آتے جتنی بھی شراب کی بوتلیں ہوتی خریدتے اور گھر لے جا کر ان کو کسی جگہ پر گرا دیتے، اور فرماتے تھے آج اتنی بوتلیں تو میں نے ڈول دی ہیں، کوئی تو مسلمان شراب پینے سے محفوظ. آج ایک عورت کو میں نے فحاشی سے بچا لیا، ایک بندہ تو کم از کم گناہ کرنے سے بچ جائے گا. لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ، اس کی وائف کہتی تھی تو ایسے کرتا ہے، لیکن لوگ جو کہیں گے تمہیں فاسق فاجر کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ گناہگار ہے اور اس کو مارو، اس کو پکڑو، یہ کسی قابل نہیں ہے، تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. وہ کہتا تھا یار تم گھبراؤ نہیں، میرا جنازہ وقت کا حاکم پڑے گا.
میرا جنازہ وقت کہاں پہ پڑے گا، کیسے؟ دیکھنا اللہ کی شان ہے کہ اچانک یہ ہوا کہ راستے میں جاتے جاتے وہ بندہ مر گیا۔ جب مر گیا جو بھی جا رہا ہے، کوئی لات مار، کوئی نفرت، یہ دیکھو اب پڑا ہوا ہے، اس نے اتنا ظلم کیا، یہ شراب خریدتا تھا روزانہ، فحشہ خاتون خریدتا تھا، ہر رات جا کر ایک فحشہ کے ساتھ گزارتا تھا، یہ بدبخت بندہ اس کو گم کرو۔ لوگ نفرت سے دیکھتے رہتے۔ بادشاہ سلامت آیا، دیکھا، وہ لباس بدل کے آتے تھے اس وقت کے بادشاہ دیکھنے کے لیے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے آیا دیکھا کہ اس طرح ایک لاش پڑی ہے اور لوگ جو ہیں اس کو نفرت سے دھتکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یار آخر مسلمان ہے، اٹھاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جنازے پڑھانے کے قابل نہیں ہے، یہ بڑا بدکار تھا، بڑا بدکردار تھا، شراب کے علاوہ اس کا گزارا نہیں تھے، رات کی فاحشہ عورت کے بغیر یہ گزارا نہیں کرتا تھا، اس کا جو یہ سزا ہے پڑا رہے، اور لوگ جو ہیں اس کو کتے بلے اس کو نوچ کے کھائیں، باقی یہ جنازہ پڑھنے اور تدفین کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ نے 2 ساتھیوں سے پکڑ کر جا کر جب اس کے گھر پہنچایا تو اس کی خاتون رونے لگی، وہ کہتے دیکھا نا میں تجھے کہتی تھی یہ دنیا ایسی ظالم ہے کہ تمہاری نیکی اس کام نہیں آئے گی، یہ تو نیکی کے لیے کرتا تھا اور دنیا تجھے اس طرح پھینک گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بی بی راز کیا ہے؟ جب اس نے ٹوٹل حالات بتائے، اس نے کہا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس نے کہا کہ میرا جنازہ بادشاہ پڑھے گا۔ تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو تھے اور کہہ رہا تھا ہاں بی بی آپ گھبراؤ نہیں، اس کے سارے تدفین کا خرچہ بھی بادشاہ کے اوپر ہے اور کل بادشاہ خود جنازے میں شامل ہوگا۔ بادشاہ سلامت آیا اور مخلوق کے ساتھ اکٹھے ہو کر اس نے اس فقیر کا جنازہ پڑھایا اور دنیا کو میں اعلان کر دیا کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اوپر تو وبال اٹھاتے ہیں لیکن لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بھائیو اس زمانے میں جو بھی اللہ والے ہیں وہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ والوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ قیامت تک دنیا ڈوب نہیں سکتی جب تک اللہ کے ولی موجود ہیں، اور اللہ کے ولی ہر وقت موجود ہیں۔ آخری بات کرتا چلوں، میں نے ایک بزرگوں کا قول پڑھا ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں 300 ولی 40 افضال 6 کتب اور 3 اوتاد اور 1 غوث ہر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے دور کے بعد پھر دوسرے پھر تیسرے، لیکن دنیا کو پتہ نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے اللہ والے موجود ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ نسبتیں جوڑو، شاید کسی سے آپ کو سمیل مل جائے رحمت کی، جنت کی اور بخشش کی۔ مالک کائنات میرا کہنا آپ کا سننا بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں جناب ڈاکٹر جمیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ سعید احمد صاحب نے اور دیگر احباب نے اور چراغ صاحب نے مل کے محفل میلاد کا آغاز کیا تھا، اور وہ انور آباد میں ہوا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے جب رضا آباد میں دوسری محفل شروع کی تو الحمدللہ آج تک ان کی محفل جاری و ساری ہے، اور ثواب ان کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے ابتدا کی تھی، اور ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت سید خالد شاہ صاحب گیلانی کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید لکھا اور 30 پارے لکھ کر میرے حوالے فرمائے، اور مجھے کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھو اور یہ میری یادگار ہو گیا، اور میں نے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں میوزیم بنا رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ حضرت پیر سید خالد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے میں وہ قرآن مجید کے نسخے بھی رکھوں گا، تاکہ آج رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ میوزیم میں آئیں گے وہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو بھی یاد فرمائیں گے، اور یہ دعا کا سلسلہ ان کے لیے جاری ہوگا۔ حضرت گل محمد مدنی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے برادر محترم تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب دوستوں کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام کا حالیہ۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو
عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، تو رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ من فدا تو بجانم جز برت در ندانم بے نیاز ایوانم بے نیاز ایوانم خاک بوں سے آستانم یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا جی اس جہاں سے جب گزر ہو تو روح پاک پر نظر ہو تو روح پاک پر نظر ہو دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامینا ز لطف تو ہمی امیدوارم یا رسول اللہ بس روح پاک پر نظر ہو یہ کرم فقیر پر ہو یہ کرم نصیر پر ہو اس کا سر ہو تیرا در ہو یا نبی سلام السلام فاتح بدرون السلام نانا حسن و حسین تو سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت آئے دیدار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ تو روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا
احباب تعزیت کے لیے دربار شریف پر نہ جا سکے، پیر صاحب کے والد گرامی کے لیے آپ لوگ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے وہ بھی اس دعا میں شامل کر دیں، تاکہ آپ کی سرکار میرا سلطان سروری قدری سلطان غلام میرا رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار بولان، آپ بہت بڑی ہستی، بہت بڑے فقیر، بہت بڑے درویش، میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنے والوں پہ نگاہ ہونے والی ہے۔ بس آپ درود پاک پڑھ کے اول آخر سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سرکار کی مدد کریں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ بھائیوں، میرے والد گرامی اور میرے مرشد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سراج العارفین حضرت سخی سلطان غلام میرا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آخری جو 10 سال آپ نے گزارے وہ بالکل قطع تعلق ہو کے علیحدہ رہتے تھے، اور آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ صبح فرماتے کہ آج میرے ساتھ چڑیوں نے کھانا کھانا ہے۔ آپ چڑیوں کے لیے لنگر تیار کرتے اور اچانک جھرمٹ چڑیوں کا آ جاتا اور آپ ان کو ڈالتے اور پھر وہ خوش ہوتے دیکھیں آج چڑیوں کی باری تھی، پھر آج لالیوں کی باری ہے، آج کووں کی باری ہے۔ مختلف دنوں میں یہ جانور چیزیں پرندے آتے اور آپ کتوں کو بلاتے، آج کتوں نے آنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتے اور آپ ان کو لنگر تقسیم فرماتے تھے۔ اتنے طبیعت میں ایسی پوزیشن آ گئی تھی کہ جو زبان سے نکالتے تھے اللہ پاک وہی پورا فرماتا تھا۔ ایسی ہستی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اور آج جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اپنے والد گرامی اور جتنے ہمارے دوست محمد علی صاحب سلطانی اور جناب غلام علی صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے بھی اظہار ثواب کرتے ہیں۔ اے مالک، خلیفہ سعید احمد صاحب جو ہم سے رخصت ہوئے، کلام پاک کا ثواب، تعام کا ثواب، محفل کا ثواب الہ العالمین تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میری بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب آقا نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آقا کی ذات تک ثواب پہنچا، تام کلام اور محفل کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام، اصحاب کرام، حضور کے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام شہداء، تمام ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء اعظم، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، قلندریہ، ویسیہ کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے روا تک ثواب پہنچا، اور کلام پاک کا ثواب، محفل کا ثواب الہ العالمین تیرے پاک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمین و مسلمات، تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، ان کی روحوں تک ثواب پہنچا، تام اور کلام کا ثواب، محفل کا ثواب، اور جو ابھی پڑھا گیا اس کا ثواب خلیفہ سعید احمد صاحب، جناب غلام محمد صاحب، جناب غلام علی صاحب کی پاک روح کو پیش کرتے ہوئے، خصوصاً بالخصوص حضرت الحاج سخی سراج العارفین حضرت سلطان غلام میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک ثواب پہنچا، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، الہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی ان کی طفیل بخشش فرما، ہمارا خاتم بالخیر خاتم بالایمان فرما، یا اللہ اس محفل میں جتنے موجود ہیں سب کے من کی مرادوں کو پورا فرما۔ حضرت قبلہ سید محمد خالد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو وصال ثواب کرتے ہیں، ان کی روح تک ثواب پہنچا، الہ العالمین پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مالک، ہمارے خلیفہ محمد منشا صاحب کی بچی وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، اور ہمارے جناب ڈاکٹر جمیل صاحب کی ہمشیرہ جو فیصل آباد میں ان کو ٹی بی کی تکلیف لاحق ہے، یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد انس صاحب کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ الیاس صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ اور عمر دراز عطا فرما۔ مالک، قادری برادران اور قادری سنگت کو شاد و آباد فرما، من کی مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین جناب حضرت پیر سید گل محمد شاہ مدری کو شفا کاملہ عاجلہ عمر دراز عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض معاف فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں
انہیں گھر عطا فرما، جو بے در ہے انہیں در مصطفیٰ عطا فرما، جو بے راہ ہے انہیں راہ راست عطا فرما، جو بے ریبر ہے انہیں کامل ریبر مرشد نصیب فرما۔ یا الہ العالمین میں نہیں جانتا کون کیا مانگ رہا ہے، تو سمیع بصیر رب ہے، تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس پنڈال میں اور ارد گرد جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو آس امید ہے، ہمارے بچوں میں بزرگوں میں نوجوانوں کے دلوں میں جو آس امیدیں ہیں یا اللہ پوری فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، الہ العالمین قرض داروں کے قرض معاف فرما۔ اللہ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ اے مالک اے خالق، کرونا جیسے موذی مرض سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما اور پاکستان کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما، پاکستان کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین پیارے رسول کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرونا مرض ختم ہو جائے اور عمرے کے لیے ویزے لگنا شروع ہو جائیں، اور ہم سب غلام جو تڑپ رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، یا اللہ ہم سب کی حاضری وہاں لگوا دے۔ جتنے یہاں اکٹھے ہیں سب کو مدینے میں اکٹھا فرما، یہاں اکٹھے ہیں سب کو بیت اللہ شریف کے طواف میں اکٹھا فرما، یہاں اکٹھے ہیں سب کو عرفات کے میدان میں اکٹھا فرما، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ اے مالک خصوصاً بالخصوص جماعت الصالحین کے تمام ممبران عہدیداران اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری کمیٹی کو شاد و آباد فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر کی محفل سجائی ہے، یا اللہ ان کے ذکر کو دوبالا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ افضل الذکر لا الہ